بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ونبی یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی كما استعملت فلانا فقال انکم ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی علی الحوض. متفق علیہ. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عامل بنا دیجئے جیسا کہ آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا، کسی جگہ کا عہدہ دیا، اب مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجئے. اس پر مکمل بحث پچھلی نشست کے اندر ہو چکی ہے کہ عہدہ طلب کرنا، امیر بننا، امارت کا سوال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرة فاصبروا، کہ عن قریب تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، ترجیحی سلوک دیکھو گے، جس کو میں نے پچھلی نشست کے اندر سمجھایا تھا کہ نیپوٹزم، فیوریزم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ میرے بعد یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، لوگوں کی قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، اس کی استعداد اور اس کے کام کرنے کا حوصلہ یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، ایسے لوگوں کو پاور دیا جائے گا جو پہچان والے ہوں گے، جن سے رشتہ داری ہوگی، جن سے قربت ہوگی، جن سے تعلق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ستلقون بعدی اثرة، کہ تم یہ چیزیں دیکھو گے تو پھر تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا تم لڑو گے اپنے عہدوں کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم چھینو گے، اس کو اپنا پاور دکھاؤ گے؟ فرمایا کہ فاصبروا، صبر کرنا. پوری بحث کر کے آیا ہوں میں کہ تم اپنے حق جو تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرتے رہنا. اب سامنے والا تمہارا حق دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے تو کہا کہ فاصبروا، صبر سے کام لینا. حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پہ آ کر ملو، یہاں تک کہ میری ملاقات تمہارے ساتھ حوض کے اوپر، حوض کوثر کے اوپر. ایک شرح دیکھ رہا تھا آج شیخ عثیمین کی، تو انہوں نے اس جملے کے اوپر اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آزمائش کے اوپر صبر کرنا، آزمائش کے اوپر صبر کرنا یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کا سبب ہوگا. یہ انہوں نے آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جملہ بڑا، میں نے کہا کتنی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہ آزمائش کے اوپر صبر کرنا، تکالیف پریشانی کے اوپر صبر کرنا. انسان یہ احساس کرتے ہوئے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہتا تو اس سے بڑی آزمائش میں مجھے رکھ سکتا تھا، صبر کرے انسان. ماں کہ یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ یہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کرائے. حوض سے یہاں پر حوض کوثر مراد ہے، جس کو سورہ کوثر کے اندر بیان کیا گیا. عاص بن وائل ایک شخص تھا، جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتا تھا، تان و تشنیع کرتا تھا، ٹھون کرتا تھا کہ جب تمہاری نرینہ میل اولاد ختم ہو گئی تو اب تمہارا نسل، تمہارا جو مشن ہے
وہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا، بالآخر انسان تھے، انسان کے پاس جذبات ہوتے ہیں، نبی تو تھے لیکن تھے تو انسان ہی نا۔ وہ سارے انسان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہتے تھے ان کے تانوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ان کے تانوں سے تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں وہ چیز دینے والے ہیں، تو کہا کہ کوثر دینے والے ہیں تمہیں، حوض کوثر دینے والے ہیں۔ حوض کوثر کہاں پر ہوگا؟ اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ میدان محشر میں پل صراط سے پہلے ہوگا، پل صراط سے پہلے، کیونکہ لوگ ہزاروں سال سے، اربوں خربوں سال سے قبروں میں سوئے ہوں گے، اپنی قبروں سے جب نکل کر آئیں گے تو حد سے زیادہ ان کو پیاس لگی ہوگی، اور جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، تو شدت پیاس میں ہوں گے، تو حوض کوثر سے ان کو پلایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حوض کوثر جو ہے پل صراط کے بعد ہوگا۔ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہے، اور بعض علماء نے دونوں کے اندر تطبیق دونوں کو ملانے کی بھی کوشش کی ہے، کہ بعض لوگوں کو پل صراط سے پہلے پلایا جائے گا، بعض لوگوں کو بعد میں پلایا جائے گا۔ حوض کوثر جو ہے اس کے متعلق روایت میں آتا ہے 1 سال کی مسافت کے بعد، 1 مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی ایک سوار جو ہے، ایک رائڈر جو ہے اپنے گھوڑے کے ساتھ چلتا رہے تو 1 مہینے میں وہ کہاں پہنچے گا؟ اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا، اتنی اس کی لینتھ بھی ہوگی اور اتنی اس کی وڈتھ بھی ہوگی۔ اور اس پاک میں آیا ہے کہ اس کا جو پانی ہوگا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو اس کو 1 مرتبہ پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک کوثر تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، ایک کوثر جو ہے وہ جنت کی نہر ہے، وہ اس نہر سے اس نہر میں پانی آتا ہے، وہاں پر 2 پرنالے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے پانی پاس ہوتا ہے اس نہر کے اندر۔ آپ کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، آپ کی بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور وہاں پر ستاروں کی طرح پانی پینے کے آب خورے رکھے ہوں گے، پیالے رکھے ہوں گے، جس سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے جن کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر ملنے والا ہے، آمین اللہم۔ تو یہاں پر اسی کوثر کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا تانا دیتے تھے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کے آفسپرنگ ختم ہو جائے، جس کا نام باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرے جو دشمن ہیں وہی ابتر ہے، ان کا ہی نام ختم ہو جائے گا۔ آج سالوں سال ہو گئے، عاصم بن وائل کو کون جانتا ہے؟ عاصم بن وائل کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جس کو تانا دیا گیا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا کام بھی باقی ہے، ان کا مشن بھی باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور کہا کہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے ساری دنیا وہاں تمہارے پاس آئے گی۔ ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہوگا، اللہ نے ہر نبی کو حوض دیا ہے، اور ہر نبی کی امتی جو ہوں گے اپنے نبی کے حوض کے اوپر جائیں گے پینے کے لیے۔ لیکن روایت میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی اس بات پر فخر کرے گا کہ کس کے پاس پینے والے زیادہ ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کے متعلق کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب تم ایسے فیورزم کا تم معاملہ دیکھو تو کہا کہ انتظار کرو، صبر کرنا، یہاں تک صبر کرنا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر کو ہو جائے۔ دوسری بات وعن ابی ابراہیم عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فیہم
فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں تھے، کسی دشمن کے مقابلے میں تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، سورج کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے تھے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ بیٹل فیلڈ کا اور اللہ کے راستے اور جہاد کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ دن میں ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے لڑائی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ڈھلنے کا، سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں کہ دشمن سے ملنے کی، اس سے لڑنے اور بھیڑنے کی تمنا نہ کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن دل میں یہ تمنا نہ رکھو کہ ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے، ہمیں دشمنوں سے لڑنا نہیں، دشمن ہاں لڑائی ہو جائے تو پھر صبر کرو اور پھر لڑو، لیکن دل میں تمنا نہ رکھو کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمْ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، ان سے فائٹ کی تمنا نہ کرو، ہاں واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے ملنے کی تمنا کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ حالانکہ جہاد کے تو بڑے فضائل آئے، تو فرمایا کہ اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اسباب کے اوپر اعتماد، انسان اپنے ریسورسز کے اوپر انسان زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آنے تو دے اس کو، جیسے کہ ہم اکثر مرتبہ کہتے ہیں کسی کی بات آ جاتی ہے، کسی دشمن کی بات آ جاتی ہے، اس کو آنے تو میرے پاس، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں منع کیا ہے کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو کہ وہ آ جائے تو نہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس لیے منع کیا گیا کہ اس میں انسان کی یہ جو الفاظ میں ایک تکبر پایا جاتا ہے، اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ پایا جاتا ہے کہ گویا کہ اپنے اسباب کے اوپر وہ بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ آئے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، اللہ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے منع فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ، کہ اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز مجھے سکھا دیجئے کہ جس کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، کچھ دنوں تک میں ٹھہرا رہا، یعنی پھر میں نے کوئی سوال نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، پھر میں واپس آیا اور میں نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا علمنی شیئا اسأل اللہ، کوئی چیز مجھے سکھا دیجیے کہ جس کو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا کروں۔ تو فقال لی یا عباس صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ الترمذی، کہ عباس اللہ تعالیٰ سے کثرت سے عافیت مانگا کرو، عباس کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو پہلی مرتبہ جب سوال کیا تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عافیت مانگو، جب دوسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد آئے تو پھر کہا کہ عافیت مانگو۔ تو ایک ہی چیز کو بار بار بتانا، اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ عافیت کتنی اہم چیز ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے
چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، چچا تھے آپ علیہ السلام کے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حامی تھے، پیش رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، اور بڑا ادب کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بڑا کون ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا کہ آپ بڑے ہیں؟ چچا تھے، چچا، لیکن ذہانت دیکھیے، ادب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اس چیز کا بہت ہی فقدان ہے، بڑوں سے بھی ادب ختم ہو گیا، اور جب بڑوں میں ادب نہیں رہا تو چھوٹوں میں تو پھر بات ہی کہاں آئے گی۔ میرے استاد ہیں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، ان سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی، اردو فارسی کی کتابیں پڑھی۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے گیا، ہندوستان گیا ہوا تھا، تو میں نے حضرت سے پوچھا ایسے ہی یہ بات ہے کہ حضرت فارغ وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ کتابوں سے مطالعہ جو پڑھانے داروں میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی اللہ نے بہت ہی صاحب نسبت آدمی ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا ہے کہ جو میرا وقت بچ جاتا ہے میں اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی تعدیب میں لگاتا ہوں۔ میرے پاس جو وقت بچ جاتا ہے میں سارا وقت اپنے بچوں کے اوپر لگاتا ہوں، ان کو ادب سکھاؤں۔ تو حضرت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا ایما اکبر، کہ تم میں سے انت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں، چچا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ ادب کا لحاظ دیکھیے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہوا اکبر منی، ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام، مرتبے، عزت، علم میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدائش میں میں ان سے آگے پیدا ہوا، وانا ولدت قبلہ، میری جو پیدائش ہے ان سے پہلے۔ حالانکہ ایک ہی جملہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان سے بڑا ہوں، لیکن اس طرح کا انہوں نے جواب دیا کہ نبی کا ادب بھی ملحوظ رہے کہ ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، واقعی مرتبے میں بہت بڑے ہیں، وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، ہاں لیکن پیدائش میں ان سے آگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ آگے کہنے لگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑے خوش مزاجی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کیفیت، وہ مسکراہٹ، وہ بشاشت، وہ خوشی وہ نہیں رہتی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، جب سنا حضرت چچا عباس سے نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا يدخل قلب الرجل ایمان الایمان، کیا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان کامل طور پر نہیں داخل ہو سکتا، حتی یحببکم للہ ولرسول، یہاں تک کہ وہ تم سے بھی اسی طرح محبت کرے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم سے بھی ویسے ہی محبت کرے، وہاں تو اس کے قلب میں ایمان نہیں داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا ادب، ان کی عزت بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من آذا عمی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور فرمایا کہ ام الرجل سنو ابیہ، کہ ہر انسان کا جو چچا ہوتا ہے اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، ہر انسان کا چچا اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو چچا کا وہ مقام ہے جو باپ کا مقام ہے۔ یہ بات سمجھیے، بلکہ بخاری شریف کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو خلیفہ بننے کے بعد کبھی جب قحط سالی ہوتی تھی، ڈراؤٹ ہوتا تھا،
بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چچا عباس کو بلاتے تھے اور دعا کرتے تھے کن کے واسطے سے, کن کے وسیلے سے؟ چچا عباس کے وسیلے سے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اِنَّا كُنَّا إِلَيْكَ نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا. حضرت عمر کہتے کہ اللہ جب نبی حیات تھے تو ہم نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا, تیری رحمت نازل ہو جاتی تھی, بارش آ جاتی تھی. لیکن چونکہ اب نبی ہمارے پاس نہیں ہے, نبی ہمارے پاس نہیں ہے, اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. کہ اللہ اب نبی تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نبی کو تیرے سامنے پیش کریں, لیکن نبی کا چچا ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے بارش کی دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما. علماء نے لکھا ہے کہ چچا عباس کا معمول یہ تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ خوش ہو جاتے تھے کہ میرے واسطے سے دعا کریں. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ, یہ تیرے پیغمبر کے امتی میرے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ تم میرے بڑھاپے کو رسوا نہ فرما, میرے بڑھاپے کو رسوا نہ فرما. یہاں چچا عباس کے ہاتھ اٹھتے تھے, وہاں وہ چچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما. بخاری شریف میں بڑی یہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب فرماتے تھے. اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انہوں نے بڑا یہ فرمایا ہے. فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھا کہ اللہ کے حبیب میں کیا مانگوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, جیسے کہ حدیث میں کہا گیا. اب عافیت کیا ہے؟ صاحب مظاہر حق شارح مشکات حضرت مولانا قطب الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عافیت کیا چیز ہے. فرمایا کہ عافیت دنیا, غور سے سنو, دنیا اور آخرت, دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری باطنی, ظاہری کا مطلب جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں, جو ہمارے سمجھ میں آتی ہیں, جو ہمیں معلوم ہے, باطنی کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے, جو ہماری قدرت سے باہر ہے. دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری باطنی غیر پسندیدہ چیزیں, جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, بلا, مصیبت, بیماری, پریشانی, کلامٹیز, ان تمام سے حفاظت کا نام عافیت ہے. یہ صاحب مشکات نے لکھا ہے, ان تمام سے حفاظت کا نام عافیت ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بار بار مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا. ایک شخص ترمذی کی روایت میں ہے, کتاب الدعوات کے اندر ہے, اور اچھا ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شیخ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے, انہوں نے اس کی عجیب تشریح فرمائی. فرماتے ہیں کہ عافیت دل اور دماغ کے سکون کا نام ہے, جس کے لیے ساری دنیا پریشان. دل اور دماغ کے سکون کا نام یہ عافیت ہے. تو گویا کہ جس کو عافیت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. ترمذی شریفی کی روایت ہے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت, کہ دعا جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ضائع نہ کرے اس کو, کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار میں مسنون دعاؤں میں لگا رہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما. ہمارے تو بہت ہی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے, تھوڑا وقت نکالیں. حضرت نصر راوی ہے اس روایت کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا.
تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے حبیب اگر مجھے یہ موقع مل گیا، یعنی یہ ساعت قبولیت کی مل گئی، قبولیت کی گھڑی مجھے مل گئی، تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگو اس کے اندر۔ اور میں بتا کے آگے عافیت کا کیا مطلب۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی، ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کو دیکھا کہ بہت ہی لاغر پرندے کی طرح دبلے پتلے ہو گئے ہیں وہ بالکل۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ اما کنت تدعو اما کنت تدعو العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کو نہیں مانگتے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کو نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جو تو مجھے آخرت میں سزا دینے والا ہے، جو عذاب دینے والا ہے، مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو مجھے جو آخرت میں سزا دینے والا ہے تو مجھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے اندر اس کی حیثیت، تمہارے اندر اس کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلا عافیت مانگنے کے لیے کہا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے اور میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے، تو کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ تمہیں آخرت کی سزا دنیا میں مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں تو نہیں تو آخرت میں جب آؤں وہاں بھی تو اپنی سزا سے مجھے بچا لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرمایا کہ من فتح لہو منکم ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، یعنی جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، جس کو دعا مانگنے کی لت لگ گئی، جس کو دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی، تو گویا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اوپر کھل گیا۔ پھر آگے اسی روایت کے اندر ہے کہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، جو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ عافیت ہے، وہ عافیت ہے۔ بلکہ مسند احمد کی روایت میں تو یہ یہاں تک آیا ہے کہ لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص ای کلمۃ الشہادہ مثل العافیہ فصل اللہ العافیہ۔ مسند احمد کی روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بہترین چیز جو تم کو عطا کی گئی ہے وہ عافیت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا۔ تو حدیث پاک کے اندر کثرت سے حضرت نبی ایک آدمی کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ تو صبر مانگ رہا ہے، کہ تم کہا کہ تم صبر مانگ رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مصیبت کو مانگ رہے ہو، بلکہ اللہ تفصل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بلائے عافیت مانگا کرو۔ اتنی اہم چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعاؤں کے اندر دیکھیں گے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بار بار اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ عافیت، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و فی اہلی و مالی و فی نفسی، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ عافیت میرے لیے مقدر فرما۔ ایک کثرت روایت کے اندر یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔
چالو ہے یا وقت ہو گیا؟ عافیت کو ختم کر دیں. یعنی عافیت اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں بھی نسأل اللہ العافیہ، اللہ ہمیں بھی ہمارے لیے بھی عافیت مقدر ہر حال میں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت ہمارے نصیب فرمائے. اپنی بات کے اوپر دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام، عافیت کتنی اہم چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام لوگ جانتے ہیں، قرآن کے اندر مفصل بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسی آزمائش آئی، وہ اپنی آزمائش پر کیسے ثابت قدم رہے. یہاں تک کہ ایک موقع وہ آیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بدفعلی کی طرف، برے کام کی طرف ابھارا، انکریج کیا، انوائٹ کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ قرآن کے اندر منقول ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ عورت جس بات کی طرف مجھے بلا رہی ہے، یہ عورت جس بات کی طرف مجھے بلا رہی ہے، ابھار رہی ہے، انکریج کر رہی ہے، اس سے بہتر تو میں جیل اور پریزن کے اندر جانا پسند کرتا ہوں. رب السجن احب الیہ، کہ اللہ جیل پریزن کے اندر جانا میرے لیے زیادہ مناسب، بہتر، میں اس کو پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ اس عورت کی بلائی ہوئی بات کی طرف میں جاؤں. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے، پریزن کے اندر چلے گئے. اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اور پریزن کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرمائی، یا یوسف انت حبست نفسک، کہ تم نے اپنے آپ کو قید کروا لیا، تم نے خود اللہ تعالیٰ سے قید اور بند کی، پریزن کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قید کے اندر پہنچا دیا. حیث قلت رب السجن احب الی العافیہ فعوفیت، کہ یوسف اگر تو نے سجن کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کی ہوتی تو تمہیں عافیت دے دی جاتی. عافیت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تو تمہیں عافیت مل جاتی. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، بعض مفسرین نے یہ نکتہ لکھا ہے. تو اگر انسان کو کوئی دعا نہ آتی ہو تو عافیت تو سب کو آتی ہے. اللہم انی نسألک العفو، والا ایک ہی عافیت کی دعا یاد کر لیں اور اسی کو بار بار مانگیں. خیر کثیر، اللہ تعالیٰ کہ جس نے عافیت مانگی، دنیا جہان کی تمام بلائی، خود جیسے مسند احمد کی روایت میں ہم نے پڑھا کہ سب سے بہترین چیز کلمہ شہادت کے بعد اگر تم کو دی گئی ہے تو عافیت دی گئی. علامہ شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے اور لکھا ہے کہ علامہ قرطبی شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچے پائے کے بزرگوں میں سے، محدثین میں سے گزرے ہیں. ان کے پاس انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر انہوں نے ایک نقش بنایا تھا، ایک نقش پیٹرن، اس کے اوپر انہوں نے اس کو یہ اسکریچ کروائی تھی. اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا محمد صلی اللہ العافیہ. محمد، ان کا نام محمد تھا، محمد بن شہاب زہری. تو انہوں نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہوئے اپنے آپ کو یاد دیتا کہ مجھے یہ جملہ یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کو مانگا تھا. اس سے بتا عافیت کتنی اہم چیز ہے. آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اللہ والے کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ہر وقت یہ جملہ بولتے تھے، اے اللہ عافیت، اے اللہ عافیت، اے اللہ عافیت. عربی کے اندر اے اللہ عافیت، اے اللہ عافیت. تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ بار بار یہ جملہ کیوں بولتے ہیں، اللہ عافیت، اے اللہ عافیت؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ میں بار برداری کا کام کرتا تھا.
बार बर्दारी, सामान वगैरह उठाना, वेट लिफ्टिंग, लोगों का सामान इधर से उधर ले जाना, यहाँ से वहाँ पास करना, उसके ऊपर उनको मजदूरी मिल जाया करती थी। फरमाने लगे कि एक मरतबा मैंने एक आटे की बोरी को उठाया हुआ था और वो बहुत ही वज़नी थी, बहुत ही वज़नी थी, और जिसकी वजह से मैं बहुत ही मशक्क़त परेशानी के अंदर मुब्तला हो गया, यहाँ तक कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं एक जगह के ऊपर उस आटे की बोरी को रख कर ठहर गया और बैठ गया, ताकि थोड़ी देर के लिए मैं दम ले लूँ, थोड़ी देर के लिए सांस ले लूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी सांस को आराम हो जाए। ब्रेथलेस हो रहा था। तो वहाँ बैठे बैठे थकान की हालत में मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लिए बगैर मशक्क़त की 2 रोटी का इंतज़ाम कर दे। या अल्लाह मेरे लिए बगैर मशक्क़त की 2 रोटी का इंतज़ाम कर दे, ताकि मैं आराम से बैठकर खाता रहूं और इसी पर मैं काने हो जाऊं और मैं कनात करता रहूं। फरमाया कि मैंने दुआ की। दुआ करने के बाद मैंने देखा कि 2 आदमियों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। वहीं बैठा हुआ था, अपने आराम कर रहा था, 2 आदमियों में झगड़ा हो रहा था। तो मैं सुलह कराने के लिए वहां पहुंच गया। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी, मैं सुलह कराने के लिए वहां पहुंच गया। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। इत्तेफाक से हुआ ये कि एक आदमी का पत्थर, उसका हाथ मेरे सर के ऊपर भी लग गया और मेरे सर से भी खून निकल गया, मैं भी जख्मी हो गया। इतने में बादशाह के सिपाही जो थे वो इनको पकड़ने के लिए आए। अब उन्होंने मुझे जख्मी देखा तो मेरे सर से खून बह रहा था, तो उन्होंने समझा कि मैं भी लड़ाई में शामिल हूं, तो मुझे भी पकड़ के ले गए, मुझे भी पकड़ के ले गए। अब उनके साथ मुझे भी कैद खाने में, कैदबंद में रख दिया, कैद खाने में मुझे भी रख दिया, प्रिजन के अंदर मुझे भी रख दिया। अब हुआ ये कि जब मैं रात में सोया हूं तो कहा कि मुझे ख्वाब के अंदर कोई कह रहा है, इन्नका सअलत रगीफ़ैन कुल्ल यौमिन बिगैरि नसबिन वला तसअलिल आफिया, कि तुमने अल्लाह ताला से हर दिन में 2 रोटी की दुआ मांगी थी बगैर मशक्क़त वाली। अल्लाह ने तुम्हें प्रिजन के अंदर पहुंचा दिया, तुम्हें 2 वक्त की रोटी बगैर किसी मशक्क़त के मिल रही है। वला तसअलिल आफिया, लेकिन तुमने अल्लाह ताला से आफियत नहीं मांगी थी। तुमने अल्लाह ताला से क्या नहीं मांगी थी? आफियत नहीं मांगी थी। अब आफियत नहीं मांगी, मकसद तो मिल गया, लेकिन उसमें आफियत नहीं है ना, उसमें रुसवाई है। इंसान मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकता। नमाज होगा, ये होगा, जिक्र और तिलावत का आपका ये होगा, बहुत सारी चीज़ों में हर्ज आएगा। अब उनको एहसास हुआ कि वाक़ईतन मैंने मांगा तो सही, लेकिन मैंने आफियत वाला नहीं मांगा। इसलिए अल्लाह ताला से इंसान माल भी मांगे, दौलत भी मांगे, दुनिया भी मांगे, तो दुनिया वो मांगे जिसमें आफियत हो। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दुनिया होती, हज़रत बात से बात याद आ जाती है, माफ़ करना, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि लखनऊ के अंदर एक नवाब थे। नवाब कहते ही उसको है जिनको अल्लाह ने बहुत दिया हो, नवाबों की ज़िंदगी पढ़ें आप। उनके सामने एक लकड़हारा रहता था, लकड़ी काटने वाला। वो नवाब साहब ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला थे कि वो खा नहीं सकते थे। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि उनके लिए वो सिल्क, रेशम का कपड़ा लाया जाता था। उस रेशम के कपड़े के अंदर कीमा जो होता है ना गोश्त का, वो उसके अंदर रखते थे और फिर उसका पानी उनके मुंह में टपकाते थे, तब जाके वो ये कर सकता। तो उसके सामने वो लकड़ी काटने वाला रहता था। तो वो जब लकड़ी काट के आता था तो शाम के अंदर वो देखता था उसके सामने, उसको नींद नहीं आती थी, खाएगा नहीं तो नींद कहाँ से आएगी। तो उसको देखता था तो वो अपनी झोली से 2 रोटी निकालता था, उसको प्याज के साथ खाता था। तो वो नवाब जो था, हज़रत थानवी ने लिखा है कि अपने वो लोगों से कहता था कि अगर मुझे ये मैसर आ जाए कि मैं 2 रोटी प्याज ही के साथ खा सकूं, तो मैं अपनी तमाम नवाबी, अपनी जायदाद मिलकर उसको देने के लिए तैयार हूँ। माल है लेकिन आफियत नहीं है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको तरह तरह की नेमतें मिली होती है, लेकिन कभी ये परेशानी है, कभी
کبھی وہ پریشانی ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے. اس لیے مانگو دنیا اللہ تعالیٰ سے، مانگنے کی اجازت ہے. دنیا میں بھی اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اللہ آخرت میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. بات ختم کرنے سے پہلے جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے ہفتے کے اندر ہم نے ہمارے درس ہی کے 2 ساتھی، ہماری مسجد ہی کے مصلی جناب یونس بھائی جیوا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے حاجی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھتے تھے جہاں مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت استاد جی وہیں بیٹھتے تھے. ان دونوں کو ہم نے کھو دیا. اگر یونس بھائی جیوا کی بات کی جائے، چونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کے گھر نہیں جا سکتے ریسٹرکشن کی وجہ سے، تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غائب دیکھتے تھے تو آپ ان کے احوال دریا فرماتے تھے کہ وہ کہاں ہیں. تو آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اس مسجد کے پابند مصلیان میں سے، اور جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا، یہ مسجد کی جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی پینٹنگ کی جو رونق دیکھ رہے ہیں، اس وقت بڑی جفاکشی سے انہوں نے پینٹ اور اس کو کلر کیا. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اپنے جنت کے گھر کو آباد کر رہے تھے. ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ مسجد کا کلر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے جنت کے گھر کو کلر کر رہے تھے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ آج اسی حال میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے گھر میں پہنچایا ہوگا چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے کی طرح، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح. چھوٹوں کے ساتھ بالکل چھوٹے جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مستی مذاق کرنا، اور دعوت میں آگے ایک جذبہ میں ان کے اندر دیکھتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے ڈاکٹر اسلم صاحب کے ساتھ ہم وہ کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو میں جو اور یہ بھی تھے ہمارے ساتھ. تو بس یعنی ان کا جو جذبہ ہوتا تھا نا، وہ کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا کون ہے. بھائی ہمارا تو ہوتا ہے کہ اب یہ بھائی ایسا انسان ہے کہ کبھی مسجد میں آیا نہیں، اب کیا اس کے پاس جائیں گے، وہ بیچارہ یہ اس غلط چیزوں میں لگا ہوا ہے، یہ چیزوں میں لگا ہوا ہے. لیکن وہ جاتے تھے. اور ان کے انتقال میں نے ایسے 2-3 لوگوں کو دیکھا مسجد کے اندر جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، کبھی نہیں آتے. اور ان کی عادتوں کو بھی میں اللہ ان کی اصلاح فرمائے. ایسے لوگوں کے متعلق پتہ چلے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کہ فلاں آدمی مسجد میں نہیں آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ مسجد میں. وہ چاہتا تھا کہ حضرت کچھ اس کی برائی کر دے، کہ وہ مسجد میں نہیں آتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ مسجد میں، اس کو لانے کی کوشش کرو مسجد میں. تو یہی ان کی عادت تھی کہ میں مسجد میں لانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو، ان کی بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو صبر جمیل، ان کے اہلیہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہمارے حاجی اقبال چچا، وہ بھی آج اللہ کو پیارے، بڑی نیک طبیعت انسان، بڑے نیک طبیعت انسان. اب یہی مسجد سے اب ہر انسان جانتا ہے جو اس مسجد میں آتا تھا کہ ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن، بیچارے لکڑی کے اوپر، جوان آدمی فجر میں نہیں آ سکتا، لیکن ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لکڑی کے سہارے مسجد میں آ رہے ہیں. اب کہیں کہ چچا دعا کرنا، تو کہا اللہ حافظ. بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. کبھی نماز میں غفلت نہیں کرتے تھے، یا کوئی دینی پروگرام ہو اس میں چاہے کسی میں مال لگانا ہو، کہیں خود جا سکتے تو خود بھی جاتے تھے، یہ بھی لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے. ہم دونوں کی گھر والوں کی عادت کرتے ہیں، اٹھنے سے پہلے ہم ان کے لیے تھوڑا اصالہ ثواب کر لیتے ہیں. جتنے پڑھتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. جو کچھ بھی پڑھا اللہ اس کا ثواب تو ان دونوں مرحومین کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے. اسی طرح جتنے ہماری مسجد کے بیمار مسلین ہیں، بیمار ہیں، امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت عافیت تندرست نصیب فرمائے. یہ جو بلائیں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ بعافیت پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً مسلمانوں کی، اور عموماً اللہ تعالیٰ اس پورے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ.
معاف کرنا، تھوڑا معمول سے 15 منٹ زیادہ ہو گئے.